السلام علیکم پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج کی سنڈے کہانی ہماری بہت دلچسپ ہے، کیونکہ آج ہم کاغذ کی کہانی خود اس کی زبانی سنا رہے ہیں۔ تو آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ پیارے بچوں، بھائی میں تو تمہارا بڑا پیارا اور قریبی دوست ہوں، اور ہاں، برا نہ ماننا، تم کو میں اپنا دشمن بھی کہتا ہوں۔ معلوم ہے کیوں؟ اس لیے کہ میں تمہیں جب بھی ملتا ہوں تمہاری کوشش یہی ہوتی ہے کہ یا تو تم مجھے پھاڑ دو، یا قینچی سے کاٹو، یا پھاڑ پھاڑ کر جہاز بنا کر اڑاؤ، اور میں بیچارہ جس نے اتنی مشکل سے اس کاغذ کی شکل پائی ہے، وہ تمہارے پھینکنے کے بعد ادھر ادھر سڑکوں اور کوڑے کی ٹوکریوں میں پھینک دیا جاؤں، اور سر مارتے پٹکتے ختم ہو جاؤں۔ آج میں تمہیں اپنی کہانی سنا ہی اسی لیے رہا ہوں کہ تم بھی میرے دوست بن جاؤ، میری قدر کرو، مجھ سے کام لو، اس طرح مجھے ضائع نہ کرو، اور ادھر ادھر پھینک کر جوتیوں میں نہ مسلو۔ اگر میں یہ کہتا ہوں کہ میں تمہارا دوست ہوں، اور تم بھی تو آگے بڑھ کر دوستی کا ہاتھ ملاؤ اور میرے دوست بن جاؤ۔ بچوں، میں نے تم کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے، کھیل کود ہو، اسکول کی پڑھائی ہو، ڈرائنگ ہو، پتنگ بازی ہو، پکنک پارٹی ہو، تمہیں تحفے ملیں یا تمہاری سالگرہ ہو رہی ہو۔ تم ہی بتاؤ، میں کبھی تمہارا ساتھ چھوڑتا ہوں؟ بھائی، ہوں نا آخر تمہارا دوست۔ اور ہاں، ایک بات تو میں بھول ہی گیا، جو سب سے کام کی ہے، عیدی ملے یا امتحان میں اول آؤ، تو جو نوٹ تمہیں انعام یا عیدی کے طور پر ملتے ہیں، جنہیں تم بار بار گن کر احتیاط سے جیب میں رکھتے ہو، یہ بھی تو کاغذ ہی کے ہوتے ہیں۔ ہاں جناب، یہی تو بات ہے۔ دیکھو، میں تمہارا ایسا ویسا دوست نہیں، بلکہ بڑے ہی کام کا دوست ہوں۔ تو میرے پیارے دوستو، مصر کے قریب ایک بڑا دریا بہتا ہے جسے نیل کہتے ہیں۔ ذرا کھولو تو اٹلس، دنیا کے نقشے پر مصر اور دریائے نیل دیکھو کہ یہ کہاں ہے۔ اس دریا کے کنارے پیپرس نام کی ایک قسم کی گھاس اگتی ہے۔ تقریباً 30,000 سال قبل مسیح یہ ہوا کہ عقل مند انسان نے اس گھاس کے گودے کو کوٹ کوٹ کر میری ایک نئی شکل بنا دی، جسے پیپرس کی وجہ سے پیپر کا نام دیا گیا۔ میں ابھی تو پیدا ہوا تھا، اس لیے نہ تو میری کوئی خاص شکل و صورت تھی اور نہ ہی بہت مضبوط تھا، بس ایک چٹائی کی طرح تھا۔ لوگ مجھ سے طرح طرح کے نمونے، شکلیں اور لکیریں بنانے لگے۔ اب تو اور بھی لوگوں کی آنکھیں کھلیں، انہوں نے سوچا، واہ واہ، بھئی یہ تو واقعی کوئی کام کی چیز ہے۔ پھر تو لوگ میرے پیچھے ہی پڑ گئے، طرح طرح کی کوششیں ہوئیں کہ مجھے اور بہتر اور حسین اور مضبوط بنایا جائے۔ میں بیچارہ تجربوں کو برداشت کرتا رہا، دل ہی دل میں خوش بھی ہوتا جاتا کہ قدیم زمانوں سے کتنے لوگ مجھے سنوارنے میں لگے ہوئے ہیں۔ آخر کار سال ہا سال گزرنے کے بعد ایک بہت ہی ذہین انسان نے، جو چین کا رہنے والا تھا، جس کا نام ٹسائلن تھا، مجھ پر بہت محنت کی، اور میری اب جو شکل ہے وہ اسی کے ہاتھوں بنی ہوئی ہے۔ اس شخص کو بابائے کاغذ یا کاغذ کا باپ کا نام بھی دیا گیا۔ لیکن صرف یہی نہیں، عقل مند مسلمانوں نے بھی مجھ پر محنت کی، اور میری ایجاد میں ان کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ارے، تم سب اٹھ کر بھاگنے کیوں لگے ہو؟ میری کہانی ختم تھوڑی ہوئی ہے، کچھ مزیدار باتیں تو ابھی باقی ہیں۔ کبھی کہانی بھی آدھی چھوڑ کر جاتے ہیں؟ آؤ جلدی جلدی سب بیٹھو، اور میں تمہیں اب یہ بتاؤں کہ میرا سفر دنیا کی طرف کیسے شروع ہوا، میں کہاں کہاں گھوما اور کیا کیا دیکھا۔ تو بچوں،
مجھے چین سے باہر نکلنا پڑا۔ لوگ تو میرے کام اور فائدے دیکھ کر مجھ پر ٹوٹ ہی پڑے۔ لوگ مجھے روس، اٹلی، سویڈن، امریکہ اور جاپان لے گئے اور وہاں مجھے لکڑیوں کے گودے اور گھاس سے تیار کرنے کے کارخانے کھولے۔ بھائی ساری دنیا کو میری اتنی شدید ضرورت پڑی اور انہیں اتنا زیادہ کاغذ چاہیے تھا کہ وہ اپنے اپنے ملک میں جگہ جگہ کاغذ بنانے کے کارخانے کھولنے پر مجبور ہو گئے۔ رفتہ رفتہ میری اتنی قسمیں ہو گئیں کہ میں خود حیران تھا۔ گراف پیپر، آف سیٹ پیپر، کارڈ پیپر، نیوز پیپر، ٹیشو پیپر، کاربن پیپر، ٹریسنگ پیپر، گتا، پھولدار کاغذ، تحفوں کے لیے اچھے اچھے کاغذ، گفٹ پیپر، دیواروں کو سجانے کے لیے کریپ پیپر، وال پیپر اور بہت سی سجاوٹ کے لیے طرح طرح کے پیپر۔ بھائی میں تمہیں اپنی شہرت کے بارے میں کیا بتاؤں اور کتنا بتاؤں، میں بھی تھک گیا ہوں، لیکن لگتا ہے تم سب بھی تھک گئے ہو۔ بس تھوڑا سا اور صبر کر لو، مجھے بھی تو بار بار تم سے باتیں کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ہاں تو بھائی جب لوگ عمدہ عمدہ قیمتی تحفے مجھ میں لپیٹ کر دوسروں کو دیتے ہیں تو میں بہت خوش ہوتا ہوں۔ کہیں کسی نے میری ہنسی سن تو نہیں لی تو کہیں گے ہیں یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، کیا کاغذ ہنستے ہیں؟ ڈر کے مارے اور حیرانی میں تحفہ ہاتھ سے چھوٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا اور خوشی افسوس میں بدل جائے گی۔ اسی لیے میں اپنی ہنسی کو دباتا ہوں اور واہ جب کوئی فنکار حسین تصویر بنا کر اپنے چھوٹے بڑے موٹے پتلے برش سے لال پیلے ہرے رنگ مجھ پر بکھیرتا ہے تو مجھے سکون ملتا ہے، مجھے نیند آنے لگتی ہے، بالکل ایسے ہی جیسے تمہاری ماں تمہارے بالوں کو انگلیوں سے سہلاتی ہے تو تم سو جاتے ہو، اور جب شادی اور سالگرہ ہو تو میں حسین رنگوں اور خوبصورت نمونوں میں دوستوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں میں خوشی کا پیغام بنا کر بھیجا جاتا ہوں نا میں کام کی چیز۔ ذرا ہو جائیں سب کی طرف سے میرے لیے تالیاں۔ لو میں چلا، کہانی ختم، لیکن ملاقات تو ہر وقت اور ہر شکل میں ہوتی رہے گی۔ تو ساتھیو، میرے دوستو، تم لوگ مجھے بھول نہ جانا، میری قدر کرنا، مجھے بہت پیار سے اور احتیاط سے استعمال کرنا اور ہر قدم ہر جگہ پر مجھے اپنا پیارا دوست سمجھنا۔ مجھے بھی بچوں سے بڑا پیار ہے اور خاص طور پر وہ بچے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں جب وہ میری پتنگ بنا کر اڑاتے ہیں۔ ہاں تو اب میں جاتا ہوں، پتنگ بن کر اڑ رہا ہوں دور بہت دور۔ اپنا خیال رکھنا، اللہ حافظ بچوں۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگلے سنڈے پھر کسی نئی کہانی کے ساتھ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔